آپ کے کندھے پر تھا. آپ اندر گئے تو آپ نے فرمایا, بتوں کو دیکھا, ایک مجھ سے کہا یار تو عجیب تو خدا ہے, تیرے سامنے جو ہے وہ یہ حلوہ پڑا ہے, اتنی مٹھائی پڑی ہے, پتہ نہیں وہ بیچارے کتنی محنت کر کے تیرے سامنے لے کر لائے ہیں, تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوتا, کام کرنے کے قابل ہوتا تو بولتا. آپ نے ایسا ویسا کام کیا, وہ کلہاڑے سے نہ کسی کا ناک کاٹ دیا, کسی کے ہاتھ تھے وہ کاٹ دیے, کسی کو لکڑا کر دیا, کسی کو بالکل آپ نے ابان کر دیا. یہاں بات غفار حضرت ابو غفاری کا واقعہ سناتا ہوں بدھ کے بارے میں. وہ بات فرماتی ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو حضرت ابو غفاری فرماتی ہیں کہ میں بھی کافر تھا, میں نے بھی ایک بت لیا. وہ لوگ ایسا کرتے تھے, ستو کا بت تھا, آٹے کا بت تھا, جو بھی وہ بت بناتے. سفر میں گئے ہیں, بھوک لگی, ستو کو کا جو خدا تھا اس کی ٹانگ کو توڑا, پانی میں ڈالا, ستو کھل گیا, وہ اپنے خدا کو ہی پی گئے. آتا ہے ایسے وہ لوگوں کی. فرمایا میں نے ایک بت رکھا ہوا تھا, تو اسے میں رکھ کر نم تھوڑا سا دور کیا, تو فرمایا میں عجیب تھا کہ بت کے اوپر نہ پانی ہی پانی ہے. میں نے کہا یہ عجیب بت ہے, اس کا پانی کیسے آ گیا؟ فرمایا میں نے ایک اور بت رکھا, میں کچھ دور جا کر فرمایا میں اوٹ جا کر بیٹھ گیا, تو میں نے دیکھا کہ بت نیچے پڑا ہوا ہے, باندر اوپر چڑھا ہوا ہے. وہ ایک ٹانگ اٹھا کر نا میرے بت پر, میرے خدا پر پیشاب کر رہا ہے. تو فرمایا جو بت اپنے آپ کو خدا بندگی سے نہیں بچا سکتا, وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر میں نے دیکھا, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, پھر جلدی میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پہنچ گیا. میں نے کہا یا نبی اللہ, میں تمام لوگوں کے بنائے ہوئے بتوں سے بیزار ہوں, اے محبوب مجھے کلمہ پڑھا کر انعام میں اسلام میں داخل فرما دیجیے. یہ ابو غفاری فرماتی ہے حالات. تو جب میں نے یہ کام کر دیا نا, تو بڑا جو بت تھا نمرود کا, بڑا بھاری تھا, بڑا ہیکل تھا. فرمایا اس کی میں نے تھوڑی سی توازن کر کے نا ہاتھ کام کاٹ کرنا, وہ میں نے کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا, تاکہ جو سوال کرے تو انہیں میں جواب دوں. جس پر چوری کی چیز جس کے پاس مل جائے وہ چور ہوتا ہے, لہٰذا میرا نام کوئی نہیں لے گا. مطلب یہ تھا کہ آپ کا تبلیغ کرنے کا یہ کام تھا. اللہ اکبر. جب کافر لوگ واپس آئے, انہوں نے کہا اپنے خداؤں کو جا کر سلام کرے. وہ قریب آئے, جا کر دیکھا کسی خدا کی آنکھ نہیں. خدا کہتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن کیونکہ یہ قرآن واقعہ بیان کرتے صرف بیان کر رہا, ان کو تو خدا کہنا ہی گناہ ہے. اللہ اکبر. وہ تمام کے تمام وہاں پر آئے. ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ برا بھلا کس نے کیا ہے. اللہ اکبر. جب یہ باتیں ہوئی وہ بڑے حیران تھے. انہوں نے کہا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَيَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آپ نے تو انہوں نے کہا سنو کس نے کیا ہے؟
بالآخر جب آپ نمرود کے پاس پیش ہوئے تو آپ تو یہ وقت چاہتے تھے کہ مجھے بات کرنے کا موقع ملے. نمرود بولا کیا یہ آپ نے کام کی توجہ سے کیا یہ آپ نے کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افسوس کی بات ہے تو بادشاہ ہے, تو وقت کا خدا ہے. انا ربکم الاعلی, تو نے خدائی کا اعلان کیا ہے. خدا کو جو اپنی مخلوق کا پتہ ہوتا ہے. تو یہاں پر میں ایک خدا کی بات کر دوں. فرعون جو تھا اس کے وقت میں نہ قہر پڑ گیا. جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, ان پر کوئی رحمت تھی, اور جو فرعونی تھے انہی پر عذاب آیا نا. تو یہ لوگ جو تھے اپنے بادشاہ کے اپنے لوگ خدا کے پاس آئے, فرعون کے پاس, کہنے لگے یا خدا بنی اسرائیل کے پاس جو موسیٰ کو ماننے والے ہیں ان کے پاس تو رحمتے ہی رحمتے ہیں, اب کافی دن ہو گیا بارش نہیں ہوئی. تو نمرود نے کہا اچھا میں اپنے آج میں کوشش کروں گا کہ برسات جو ہے وہ ہو جائے. تو شیطان سے گفتگو ہوئی, یار ادھر تو برسات ہی برسات ہے, یہ میرے ماننے والے یہ تو بارش مانگ رہے ہیں. تو شیطان نے کہا اچھا کل نا برسات جو ہے یہ ہو جائے گی. تو فرعون نے اپنے قوم سے کہا, یہ قبطی لوگ تھے نا, اپنے ماننے والوں سے کہا کہ کل جو ہے بارش جو ہے نا وہ لازمی ہوگی. تو شیطان نے حکم دیا اپنے شیطانوں کو, انہوں نے نا پیشاب کرنا شروع کر دیا اوپر سے. جب پیشاب کافی کیا تو لوگوں نے کہا یا خدا اب بس کرو, بارش جو ہے وہ کافی ہوگی. جب یہ اتنی بات کی نا تو اللہ اکبر, جب بو آئی نا تو یہ قوم پھر آئی, یا خدا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو بڑی بو آ رہی ہے, ادھر تو کبھی برسات میں بو نہیں آئی, بڑی گندی بدبو آ رہی ہے. اس نے شیطان کو بلایا, پوچھا بتا یار یہ بدبو کیوں آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا جی یہ خدا ہے گئے تو برسات پھر بو آ رہی ہو رہی ہے, تیروں اپنا خوشبو والی کہاں سے ملے؟ تو مطلب یہ ہے کہ صداقت جو ہے وہ ہر حال میں قائم رہتی ہے. تو جب آئے تو پوچھا, کیونکہ میں نے شیطان کی اپنا نمرود کی میں نے وفات بھی تھوڑی سی موت بیان کرنی ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو آخر پر آپ نے کہا تو بادشاہ ہے, تو خدا ہے, اب ان بڑے خدا سے پوچھ جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے, اور میرا یہ خیال ہے یہ کام اسی نے کیا ہے. میرا یہ خیال ہے اور یقین ہے یہ کام اس نے کیا ہے. جب اللہ اکبر جب یہ کہا تو شاید بادشاہ جو تھا وہ خود بول چکا. اس نے کہا اے نمرود, نمرود بولا آپ کو علم ہے کہ یہ میرے خدا جو ہیں نہ سنتے ہیں نہ بول سکتی ہیں, نہ کسی کا فائدہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. پھر آپ اونچی آواز سے بولے تو بھی جاہل ہے اور تیری قوم بھی جاہل ہے. افسوس کی بات یہ ہے تم اس کی پوجا کرتی ہو جو نہ سننے کے قابل ہے نہ دیکھنے کے قابل ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات کی پھر کیا ہوتا ہے, جو جھوٹا آتا ہے نا وہ کہتا ہے نہ میں کھیڈا گاتے نہ میں کھیڈن, یہ تو کوئی شاید نہیں ہونی جی. تو یہ کام ہوا, اس کی عوام بولی. اس الفاظ کو قرآن پاک اپنی زبان میں کیسے بیان کرتا ہے. انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ان قوم کو کوئی جواب نہ آیا. انہوں نے کہا یہ ابراہیم نے بہت برا کیا, اسے ایسا کام کرو کہ اسے جو ہماری اپنے خداؤں کی مدد کرو
اور انہیں آگ میں جلا دو. انہیں کیا